قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے جگ موت آوے سانو جگ موت آوے سانو سونا قریب ہووے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے جگ موت آوے سانو جگ
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی صاحب مختصر ہزار بار بشویم دہن کے کشک و گلاب حروز نامے تو گفتن کمال بے حدیث نماز اچھی زکات اچھی روزہ حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد ثنا اللہ جل مجدہ واسطے میرا کائنات کا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اس ذات و صفات کے اندر کا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت محتاج ہے اللہ رب العزت سونی ذات کسی سے محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا تو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دربار پورے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے حقیقت و محبت پیش کرنے تو بعد آج تک میرا موضوع سخن وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کے متعلق انشاءاللہ لب شاہی کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات بابرکات کا صدقہ اپنی صفات عالیہ کا صدقہ رب العالمین نے حق سچ بیان کر کے عام فہم انداز کے اندر بیان کر کے سارے رسول سنا کے اللہ رب العالمین اپنے ایمان اور توحید کے متعلق سارے عقیدے کو مزید جلا پختگی عطا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کے اوپر یقین کامل کے نال سانو زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر آج کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے متعلق ہے ایک وہ سوال جڑا ازلا تو اللہ نے پاک نبیوں کے تے گزاریا تو سے دسو کہ اللہ رب العالمین اگر وحدہ لا شریک ہے تو بخاؤ اللہ رب العالمین اللہ کا وجود ظاہر کرو آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے خدا موجود ہے اللہ کا نبی اپنی وسعت کے مطابق اور اللہ کے دیتے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کا نبی پیغام دیندے رہے جواب دیندے رہے آج میں کوشش کراں گا کہ انسان چونکہ اللہ نے پاک نبیاں اور پیغمبراں اور وہ پاک کے لوگ نے انہوں تو علاوہ انسان جنہاں زبان کے بچوں کوئی بھی کلام کرتا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ بولن دے انسان جنہاں طاقت رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی کرتے وہ دی زبان کو جھوٹ نکل جاتا ہے لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے خدا موجود ہے آج ایسا زبان والے تو پہلے انہاں چیزاں دے کولوں اللہ دی دنیا دے بچوں انہاں چیزاں کو سوال کریں گے کہ جنہاں دے کول ظاہری طور تے زبان موجود نہیں لیکن وہ ایسی زبان دے وچ جواب دیتے نے کہ بڑے بڑے زبانوں والے بھی انہاں دے استدلال کا جواب نہیں دے سکتے وہ بے زبان ہو گئے ایسی زبان دے وچ اللہ کی ذات دلیل پیش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے زبان والے بھی انہاں کی دلیل کو رد نہیں کر سکتے آج انہاں چیزاں دے بچوں چند چیزاں دا ذکر کرنا گا کہ انہاں کو سوال کرنا گے کہ تساں دسو اللہ کی ذات موجود ہے خدا موجود ہے وہ چیزاں اپنے وجود کے نال اعلان کر دیا نے کہ بے شک اللہ کی ذات بھی موجود ہے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اللہ کے نال کوئی عبادت لائق نہیں اللہ کی ذات اس طرح موجود ہے کہ اسی بڑیاں بڑیاں طاقتاں والیاں چیزاں اگر کسی جگہ تے رکنا چاہیے اپنی مرضی کرنا چاہیے
اسا اپنی مرضی نہیں کر سکتیاں کیونکہ ایک ذات ہے کہ جڑی ساڈے نالوں بھی طاقتور ہے اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے سب سے پہلے اگر کسی سمندر کو سوال کیتا جاوے بندہ کہے کہ سمندر تو دس اللہ کی ذات موجود ہے خدا موجود ہے تو سمندر بول کے کہتا ہے عقل ہونے کے باوجود وہ ہے نادان انسان عقل ہونے کے باوجود وہ نادان انسان کبھی سوچتے صحیح میری طاقت پتہ کتنی ہے اگر میں بفر جانا اگر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا تو بڑے بڑے محلات نو بہا کے لے جاواں بڑے بڑے لوکاں دیاں بستیاں نو تہے مالا کر دیواں بڑیاں بڑیاں بستیاں جڑیاں آباد ہون لیکن اگر میں سیلاب کی صورت کے اندر میں اپنا پانی اوتھے بجا دیواں او بستیاں برباد ہو جان میری طاقتاں اے نے کہ میں بڑیاں بڑیاں بستیاں ہلاک کرنے کے قابل ہاں یہ میرے کول طاقت ہے لیکن اس کے باوجود جدوں دا پانی چشمے چوں نکلے آئے تے وہ پانی جڑا جاری ہو ساری ہے وہ پانی کس جگہ تے اگر ٹھہرنا چاہواں وہ پانی کہتا ہے کہ میں اگر ٹھہرنا چاہواں تو میں کسی جگہ تے ٹھہر نہیں سکتا اگر کسی جگہ تے میں رکنا چاہواں تو میں کسی جگہ تے رک نہیں سکتا کیوں نہیں رک سکتا وہ اللہ ہے کہ میری قسمت دے وچ رکنا لکھیا ہی نہیں جدوں میں نکلیا ہاں میری منزل جڑی کوئی نظر نہیں ہوتی میں روا روا ہی رہنا ہاں اگر اتنی طاقت کے باوجود اگر میں اپنے آپ کو کسی جگہ پہ روک نہیں سکتا تو یہ اس گل کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جڑی اتنی طاقت والی ہے جڑی اتنی غالب تے حکمت والی ہے کہ جڑی میرے چاہنے کے باوجود بھی مینوں رکن نہیں دیندی وہ ذات کیڑی ذات ہے آواز ہوتی ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وہ ذات جڑی مینوں ایک جگہ تے رکن نہیں دیندی وہ اللہ کی ذات موجود ہے وہ اللہ کی ذات موجود ہے جڑی طاقت والی بھی ہے جڑی حکمت والی بھی ہے اگر یہ سوال بے زبان پہاڑوں پر کیتا جائے اور پہاڑ جڑے نے اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں پہاڑ بھی کی ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت اللہ نے فرمایا کہ اسی اونٹ نو کیویں پیدا کیتا اللہ نے فرمایا کہ تسی دیکھو اسا انسان کو کیویں بنایا رب نے فرمایا والى الجبال كيف نصبت فرمایا دیکھو کنا پہاڑاں کی طرف اسا پہاڑاں نو کیویں زمین کے نصب کیتا ہے فرمایا کی طرف غور کرو خالق کائنات نے پہاڑاں کی اس وجود نو اپنی ذات کی دلیل قرار دیتا ہے پہاڑاں کو اگر سوال کیتا جاوے کہ تسی بڑی طاقت والے ہو بڑیاں شاناں والے ہو بڑیاں بلندیاں والے ہو تاڈے اوتے جناب کوئی بھی وزنی چیز بھی اگر سوال ہو جائے تاڈے وجود نو کوئی فرق نہیں پیندا کہ پہاڑ تسی بول کے دسو تے صحیح اللہ دی ذات موجود ہے خدا موجود ہے تے پہاڑ کو بول کے بس زبانے حال کہتے ہیں کہ بے شک اللہ دی ذات موجود ہے انیاں ازلت تو صدیاں تو اسا زمین تے نصب کیتے گئے ہاں ساڈا بھی دل چاہتا ہوئے اسا زمین تے سیر کریے کتے اگے پیچھے جائیے لیکن اتنی طاقت کے باوجود اتنی مضبوطی کے باوجود اپنی جگہ تو ہل نہیں سکتے تے فرمایا اگر اسی اپنی جگہ تو ہلن تے بھی قادر نہیں تے پھر سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جڑی سانو ایک جگہ تو ہلن نہیں دیتی وہ ذات کوئی اور ذات نہیں بلکہ خالق کائنات کی ذات ہے اور یہ اس گل تے دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ وجود کی وجہ تو آج ایسا اپنی جگہ تو بھی ہل نہیں سکتے اب تیسرے نمبر دے پودے کو سوال کیتا جا رہا ہے کہ دوسرا دسو خدا موجود ہے تے پودے بھی اپنا زبان حال کہتے ہیں کہ اگر انسان چاہتے تے سانو ایتھا کے کھڑے اپنے ہتھاں نال نسل کر دے اپنے ہتھاں نال جناب سب نے اس طرح کچھ کر دے پودے کہتے ہیں ساڈی اتنی بھی طاقت نہیں
انسان کے ہاتھوں تو بچ جائے گے، لیکن اللہ نے اتنی کو طاقت عطا فرمائی ہے اسا پہاڑ دے دیتے اسی اوپر تے قادر نہ پہاڑ کی سخت زمین ہے اسا وہ دے وچوں بھی انج کر کے نکل اندے ہاں اور جناب اللہ سانو وجود عطا فرماتا ہے اسا زمین دا سینہ چیر کے زمین دے وچوں نکل اندے ہاں اور اتنی طاقت کے باوجود اسا انسان دے ہاتھ دے وچ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے اس گل دی دلیل ہے اسا باوجود پہاڑاں دے وچوں نکلن دے لیکن انسان کے سامنے بے بس عاجز اس گل دی دلیل ہے کوئی ذات ہے کہ جن نے انسان کو اتنی کو طاقت عطا کی ہے انسان چاہے چاہے سارے وجود کو استعمال کر سکتا ہے لہذا جن نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے وہ خدا کی ذات موجود ہے اور اللہ کا وجود باقی ہے اور یہ اس گل کی نشانی ہے کہ اللہ موجود بھی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے حضرات کرام میرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے کلاموں اگر جناب اللہ کی ذات تے اساں سوال کرتے چلے اگر بے زبان چیزاں بولو اساں سوال کرتے جائیے اے ہر بے زبان چیز اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کی ذات موجود ہے خدا تعالی کا وجود ہے اللہ موجود ہے ہر چیز اپنی زبان حال وچ اللہ کی وحدانیت اعلان بھی کر رہی ہے اللہ کی جلال توحید کا اعلان بھی کر رہی ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کا اعلان بھی کر رہی ہے اگر ایک سوال جڑا ہے اساں درختاں کولوں کریے اے درختوں تسی دریا طاقت والے اللہ نے تہاڈا وجود بنایا زمین تے جدوں درخت اپنی جوانی تے چڑھ جاتا ہے پروان چڑھ جائے اس درخت نو جناب بڑے بڑے طاقت والے کلہاڑیاں دے نال اگر کٹنا چاہتے پھر جناب بڑی سختی دے نال کٹے جاتے ہیں اگر انہاں درختاں کولوں سوال کیتا جاوے تسیاں بڑیاں طاقت والے جے تساں سوال دا جواب دے دیو اللہ دی ذات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین دا وجود ہے او درخت بھی بازوان حال کہنے لے اسی بڑیاں طاقت والے ہاں اسی بڑے مضبوط وجود والے ہاں لیکن اگر کوئی کوہاڑی لے کے اگر کوئی کوہاڑی لے کے سانو پھٹنا چاہے انسان ساڈے کول آ جائے ساڈا وجود اگر ختم کرنا چاہے اساں اتنی طاقت کے باوجود اپنا جسم باقی نہیں رکھ سکتے اپنا وجود اساں باقی نہیں رکھ سکتے اساں اتنی طاقت کے باوجود اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے اور درخت بھی بول کے کہندے نے او جڑا اللہ رب العالمین ساڈے نال بھی مضبوط لوہے نوں شکل عطا کیتی ہے لوہے نوں طاقت عطا کیتی ہے اور لوہا جناب اگر کلہاڑی بن گئے اگر آرا بن گئے ساڈے وجود تے چلدا ہے اساں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے اور جس رب العالمین نے درختاں نوں اتنی طاقت کے باوجود لوہے دے سامنے انسان دے سامنے عاجز کر دیتا درخت بھی بول کے کہنے اور جتنے لوہے نوں ایک طاقت عطا کیتیاں نے او اللہ دی ذات موجود ہے اور درخت بھی اپنی زبان وچ کہنے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او درخت بھی اپنی زبان وچ بول بول کے دسدے نے اگر اللہ دی توحید دے بارے اللہ دی توحید دے او وجود دے بارے اگر کوئی سوال کرتا رہے گا اللہ رب العالمین دی او بے زبان مخلوق زبان حال دے وچوں
جواب دیتی رہے گی اگر جناب مالے اگر پودے جڑے نے زمین تے اگن والے او پھلدار پودے انہاں کولوں سوال کرو اے پھلدار پودے تساں دسو تے صحیح اللہ رب العالمین موجود ہے خدا دا وجود ہے او پھلدار پودے بھی اپنی زبان حال چ کہندے اے انسان ایک پہلی لگے ایک کھیتی دے اندر ایک جگہ تے تو انار دا درخت لا دیتا ایک جگہ تے تو امرود دا درخت لا دیتا ایک جگہ تے تو سیب دا درخت لا دیتا ایک جگہ تے تو شہتوت دا درخت لا دیتا ایک مختلف پودے نے ایمان زمین ایک ہے زمین ایک ہے پودے کی جنساں مختلف بنایا گیا ایمان پودے کرو سوال کرو اللہ موجود ہے اللہ کا وجود ہے کہ نہیں اللہ کی ذات موجود ہے اے پودے بس بنے حال بول بول کے کہنے اے انسان تو اپنے ہاتھاں دے نال مختلف جنساں دے پھلدار پودے لائے انہاں نوں ایک کھالی دا پانی دتا لیا ایک ٹیوبل دا پانی دتا ایک نہر دا پانی دتا لیکن ایک جدوں جناب امرود پک جائے او اپنا ذائقہ وے او دے وچ سیب دا ذائقہ نہیں پایا جاندا او دے وچ انار دا ذائقہ نہیں پایا جاندا او اپنا ذائقہ وے دوسرے درختاں دا اپنا ذائقہ وے او درخت بول کے کہندے اے لگان انسان سوچ تے صحیح اپنے ہتھاں دے نال اس سارے پودے تو زمین چلائے زمین بھی ایک ہوئے پانی بھی ایک کوئی دتا ہوئے لیکن پھل جدوں پیدا ہویا پھل دا ذائقہ وکھرا ہوئے کوئی میٹھا ہوئے کوئی کھٹا ہوئے کسی دا ذائقہ مسالہ اے او ذات جڑی ایک کوئی پانی لایا جاوے ایک کوئی زمین ہوئے لیکن ذائقے مختلف پیدا کرنے والی کوئی تضاد ہے او پھلدار درخت بول کے کہندے نے او ذات کے لیے اپن الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فرمایا انسان کہ دیکھو تو اپنے ہتھاں دے نال ایک باغ ہونا ہے اس باغ میں وچ تو مختلف جنساں دے پودے لا کرنا ہے پھل الگ ہونا ہے وہ جدوں پھل پکدا ہے وہ دا ذائقہ وکھرا وکھرا ہے حالانکہ پانی کو لگا گیا پانی کو لایا گیا زمین بھی کوئی ہے پانی بھی کوئی ہے لیکن درخت مختلف ہو گئے انہاں دا ذائقہ بدل گیا انہاں دا پھل دا ذائقہ وکھرا وکھرا ہوئے تے انسان سمجھتے صحیح کہ جڑی ذات ایکو زمین وچ ایکو پانی دے نال جڑے پھل پیدا فرماوے انہاں دے ذائقے وکھرے وکھرے بناوے اے کوئی تے ذات موجود ہے پوچھا جائے کیڑی ذات ہے آندے وہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے اللہ نے سورہ راہ دے اندر 21 پارے دے اندر اللہ نے کا مفہوم خود بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے وفی الارض کتاب متجاورات فرمایا زمین کے ٹکڑے فرمایا زمین کے ٹکڑے مختلف بھی ہون تے پھر بھی کوئی کام نہیں فرمایا زمین کے ٹکڑے بھی ایک جگہ تے نے فرمایا متجاورات مختلف زمین کے ٹکڑے بھی اگر دیکھے جان تو مختلف ٹکڑے ہوتے فرمایا جیسے ٹکڑے تے مرضی تسا ایک جنس دا نہیں دو جنسا دا نہیں بلکہ مختلف پھلاں دے تسا باغ لگا لو رب فرماندا ہے فی الارض کتاب متجاورات فجنات من اعناب فزرع ونخیل وسنوان وغیر سنوان اللہ نے فرمایا کہ زمین کے ٹکڑے دے تسا انگوراں دی ویلاں لا دیو ایک زمین کے ٹکڑے دے اوتے تسا کھجوراں دے درخت لا دیو رب نے فرمایا زمین ایک ہی ہوے تے
نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، فرمایا جب تم کھاؤ گے نا زمین ایک وے پانی بھی ایک وے یسقا بماء واحد، ایک کوئی پانی لایا گیا، فرمایا جب تم کھاؤ گے نا ہر درخت پھل کا ذائقہ وکھرا وکھرا ہے۔ رب نے فرمایا حالانکہ زمین کے نیچے کئیاں کی جڑاں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں، کئیاں کی جڑاں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور کئیاں کی زندگار غیر شنگار، کئیاں کی جڑاں ملیاں نے اور کئیاں کی جڑاں بھی زمین جو وکھریاں وکھریاں نے۔ رب نے فرمایا اس کے باوجود بھی ایک کوئی پانی ایک کوئی زمین مالک کی باوے ایک کوئی ہوئے، لون والا بھی ہاتھ ایک ہی ہون، لیکن انہوں نے پھل انہوں نے علیحدہ علیحدہ پیدا کرتے جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ساری نشانیاں انہوں لوگوں واسطے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جس قوم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، فرمایا عقل نہ قوم واسطے کہ رب کی نشانیاں نے جڑا رب ایک کوئی زمین دے وچ ایک کوئی پانی دے ذریعے انہوں نے سینچیا جاوے وہ باغ بن جان، انہوں نے پھل علیحدہ علیحدہ بناتا ہوئے، فرمایا وہ رب کی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کولوں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا سرکار سمجھے کہ سانو سوال کا جواب دے دو، کہ سانو سوال کا جواب دینا جنا وہ عقل کے ذریعے دینا، سانو کوئی قرآن کی دلیل نہ دیو جے اسا قرآن کے منکر ہاں، اسا جڑا زمانے نو خدا سمجھنے ہاں، اسی اللہ کو وحدانیت تے ساڈا ایمان نہیں، سانو اللہ دے وجود تے کوئی دلیل دینی ہے نا، آخیا کہ اے دلیل دیا جے کہ جڑی عقل کے ذریعے سمجھ آ جائے، اسی قرآن حدیث نہ سمجھایا جے، سانو عقل کے مطابق کوئی دلیل ایسی دے دو کہ جڑا سانو سمجھ آ جائے۔ اگر دلیل نہ دیوا تو کی کرو گے؟ اگر دلیل نہ دیوا تو پھر نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا جنہیں نال کے آئے ہیں تو مدد کر دیں گے، تانوں شہید کر دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جیڑی ذات مینوں تہاڈے کولوں بچائے گی نا میرے خدا دی ذات ہے، سبحان اللہ، جیڑی ذات مینوں تہاڈے کولوں بچائے گی وہ میرے خدا دی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا پریشانی کی گل کوئی نہیں، تساں مینوں نہیں مار سکتے لیکن مینوں پتہ ہے رب ہو سکتا ہے تو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لوگوں کو پوچھا چاہتے کیوں، انہوں نے کہا اسی چاہتے ہیں سانو اللہ کے وجود کی دلیل پیش کی جائے، لیکن عقل کی دلیل ہوے، اپنی دلیل چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر ایک کام کر لے گا، ایک میری پہلے گل سماعت کرو، میری گل سن لو، پھر تہاڈی گل دا جواب دیواں گا۔ خدا کیا حضور بولو کی بولنا چاہتے ہو؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا آج میں ایک عجیب منظر لے گیا، آج میں ایک عجیب کہانی لے گئی ہے، خدا کیا دسو میری کہانی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہانی ہے آج میں سمندر کے کنارے گیا، سمندر کے کنارے جا کے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا وے اس سمندر دے وچ ایک کشتی چل رہی ہے، او کشتی دے اوپر بڑا سامان لگیا ہوا ہے، بڑا ساز و سامان اس کشتی دے اوپر لگیا ہے، لیکن وہ کشتی کو چلانے والا کوئی منا نہیں ہے، اس کشتی کو چلانے والا کوئی ڈرائیور نہیں، وہ کشتی جیڑی آپ ہی چلی جا رہی ہے، سمندر دے وچ بڑیاں بڑیاں موجاں آئیاں، بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن وہ کشتی جیڑی ہے انہاں طوفاناں دا آپ ہی مقابلہ کر کے انہاں طوفاناں نوں جناب انہاں نوں فیس کر کے جتھے سامان اتارنا ہوندا ہے وہ کشتی ہوتے ہوتا سامان آپ ہی اتار دیتی ہے، پھر اپنی اگلی منزل کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں لوگوں نے جتوں امام اعظم امام ابو حنیفہ دی زبان دے وچوں اے گل سنی، سارے کول کے کہندے نے لا
ہے کہ کہنے جاوے اوکا ڈرائیور بھی کوئی نہیں اوکا ملا بھی کوئی نہیں امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں تو سائے شکالنو کیوں نہیں مانے اپنے بغیر ڈرائیور تو کشتی کہنے چل سکتی تو کشتی کہنے چل سکتی ہے سامنے کہنے سمجھ چلی آئی میں مصعب فرما رہے ہو وہ کشتی جتا سامان اتارنا اتارے کشتی سامان بھی اتار دے دیئے ایک بات کہنے کو سکتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے ہو اگر چھوٹی جی کشتی بغیر ڈرائیور تو بغیر اگر نہیں چل سکتی کیونکہ سمندر میں طوفان بھی آنے سمندر بھی تو جانیاں بھی آنے اگر بغیر ڈرائیور تو کشتی نہیں چل سکتی تو فرمایا ایک کائنات کا نظام اللہ کی ذات کے بغیر خدا کے بغیر ایک کائنات کہنے چل دیئے آسمان کا ایک نظام کہنے چل دا اس زمین کا نظام کہنے چل سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ایک چھوٹی جی کشتی بغیر ڈرائیور تو چل نہیں سکتی کہ پوری کائنات اللہ کے بغیر کہنے چل سکتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر بغیر ڈرائیور تو اگر بغیر ملا تو اگر جناب کشتی جڑی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی فرمایا سمجھ جاؤ اللہ کی ذات بغیر نہ زمین چل سکتی ہے نہ آسمان چل سکتا ہے ایک کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ذات فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آج لوگ آتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے میں کہ جنا 80 صحابہ دے کول میں کہ مصطفیٰ دا دین پڑھیا ہوئے او دا نا امام اعظم ابو حنیفہ ہے میں کہ تو دس تیرا امام کیڑا ہے تو اپنے مولوی کو لو بخاری کے مسلم دے حوالے یاد کر کے کدی نفع دین کا مسئلہ بیان کرتا ہے کدی مصطفیٰ دی نورانیت کا بیان کرتا ہے کدی مصطفیٰ دے حاضر و ناظر ہون دے مسئلے تے اعتراض پہ کرتا ہے کدی مصطفیٰ دی شان رحمت للعالمین تے اعتراض پہ کرتا ہے میں کہ تیری اپنی قسمت ہے تیرا امام کتے مسلح دے بیان والا ایک مولوی ہو سکتا ہے لیکن سادہ امام او امام ہے جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ دے کول پڑے ہو جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ دا دیدار کیتا جنہیں مصطفیٰ دے اس خواب دی تعبیر بن کے آیا میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں دیکھیا کہ میرا اسلام میرا دین جناب ہے وہ آسمان کی بلندیاں میں چلا جائے گا وہ آسمان کی بلندیاں میں چلا جائے گا فرمایا ایک ایسا نوجوان جناب عجم جو پیدا ہوئے گا وہ آسمان کی بلندیاں تو اسلام تے دین نو انج کر کے زمین تے لے کے آوے گا فرمایا وہ ایسا بچہ ہوئے گا جنا عجم جو پیدا ہوئے گا علماء فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ دے دین اسلام جنا آسمان کی بلندیاں تے جا چکیا سی انہوں جلے اگر زمین تے مصطفیٰ دیا حدیثہ کٹھنا کر کے مصطفیٰ دے دین کو کٹھا کر کے اگر کسے نے یکجا کیتا ہے او دا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
ہوئے جنہ مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی دیدار کیتا اور جنہ مصطفیٰ دے صحابہ دے کولو مصطفیٰ دیا حدیثہ لے کے دسیا دنیا والے کسے دا کوئی مرشد رہنما ہوئے گا لیکن دادا جڑا امام ابو حنیفہ ہے وہ کوئی عام ذات نہیں بلکہ مصطفیٰ دے صحابہ دا جڑا شگرد ہوئے انہوں ابو حنیفہ کیا جاتا ہے انہوں ابو حنیفہ کیا جاتا ہے حجت نہیں اے جی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے میں کہتا جیدی داتا یہ جویری جیسے لوگ جیدی میں تقلید کرن انہوں ابو حنیفہ کیا جاتا ہے اور جیدی داتا یہ جویری میاں شیر محمد شرک پڑھتے تاجدار جیدی تقلید کرن انہوں ابو حنیفہ کیا جاتا ہے اور بہر علی جیدی تقلید کرے انہوں ابو حنیفہ کیا جاتا ہے اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے میں اور جیدی تقلید کرن انہوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کسی چھوٹی استیدہ نہ نہیں اگر آپ سے تقوی کی گل کی جائے آپ سے فرح کی گل کی جائے میرے امام جیسا کسی کا تقوی دے لیتے آؤ اور جناب عراق دے ویچ ایک بندے دی نا بکری گم ہو گئی بکری گم ہو گئی بڑی تلاش کی تھا لیکن بکری نہ لبھی امام اعظم ابو حنیفہ لوگاں دے دروازے میں جا کے جنہ بکریاں لگیاں سن انہاں دے دروازے میں جا کے دستک دیندے نے اگوں پوچھا جاندا ہے حضور خیر ہے ساڈے دروازے تے آئے ہو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہوں بولو ذرا سبحان اللہ مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہوں آگے حضور ساڈے کولوں مسئلہ اسی تے بکریاں چران والے ہیں فرمایا مسئلہ بھی تے بکریاں دا ہی ہے اگر مسئلہ ہوے مولویاں دا تے بندہ جا کے وہ تے جا کے ڈاکٹر کو پوچھا بھی دسو بھی آپ حدیث ہے نہیں ہے بندہ کہے گا ڈاکٹر بھی اگر چنگا ہوئے نا وہ کہے گا میرے کو پوچھو کہ جناب سیر پیٹ کی دوائی کیڑی ہوتی ہے ہارٹ کی جناب دوائی کیڑی ہوتی ہے اگر جناب کسی جگہ تے پین کلر ہے میرے کو میڈیسن کے بارے پوچھو لیکن حدیث نو تے میں نہیں جانتا یہ تے کسی عالم دین کو جا کے پوچھو جہاں متعلقہ کام ہوئے وہ کو سوال کرنا چاہیے لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کے آپ سادہ جا بندہ جڑا سویرے اٹھ کے اپنے جانوراں نوں چارہ پاوندا وے انہوں کھڑے کر کے کہنا ہاتھ اتنے بننے چاہیے نے اتنے بننے جائز نہیں میں کیا اونے نال نہ بحث کر کسی عالم کے سامنے آ کے دس گا حدیث کیڑی کیڑے کول ہے او دا جواب عالم دے سکدا ہے سادے بندے کولوں سوال کر کے انہوں گمراہ کرن دی کوشش نہ کر خدا دی عزت دی قسم ہے جدی متعلقہ گل ہوے سوال اونے کولے کرنا چاہیے امام اعظم بکریاں آلے لوگاں دے دروازے کا دستک دے کے پوچھتے رہے دسو تے صحیح ایک سوال کرنا چاہتے ہیں انہیں آگا حضور ساڑھے کرو سوال حضور پوچھو آپ نے فرمایا ایک بکری تھی نارمل لائف جیڑی ہے نارمل زندگی ایک بکری جیڑی ہے اوسطاً کنی کو عمر زندہ رہتی ہے کسی آگا 5 سال کسی آگا 7 سال آپ نے لوگوں کو دلائل کتے کر دے رہے 5 سال 7 سال آپ نے فرمایا 9 سال 2 سال ایکسٹرا 9 سال 2 سال ایکسٹرا آپ نے فرمایا آج تو بعد ابو حنیفہ کسی بکری بکرے کا گوشت نہیں کھاوے گا آگے سرکار وجہ کیجئے آگے بھی ہو سکتا ہے جس بکرے بندے دی بکری گواچی ہے وہ کسی قصائی نے کول چلی جاوے قصائی سبا کر دے وے وہ گوشت میرے گھر وچ میری ہانڈی چ پک جاوے میں نہیں چاہتا حالانکہ شریعت کا فتویٰ نہیں شریعت کا فتویٰ ہے اگر ڈاٹا بندے دے ہوتے ایمان کامل ہے انہیں تکبیر صحیح معنی جو پڑھی ہے تو سب پیسے دے کے حلال کا پیسہ دے کے اگر گوشت خرید کے لے آؤ تانو شریعت کی پکڑ نہیں لیکن یہ شریعت کا فتویٰ ہے لیکن جدو طریقت فتوے کی گل آ جائے امام اعظم نے 9 سال اس علاقے دے وچ بکرے کا گوشت رکھا تھا فرمایا ہو سکتا ہے وہ گواچی ہوئی بکری کسی قصائی دے کول جاوے قصائی ذبح کرے وہ گوشت میرے گھر وچ نہ آ جائے میں کیا چڑیا انکا کوئی شانہ والا اللہ کے نبی دے صحابہ دا شاگرد ہوئے انہوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے
امام اعظم مصطفیٰ کے صحابہ بھی زیارت کرنے والے تابعی کا نام ہے. آؤ میرے آقا کریم کے غلاموں، میں عرض کرنا چاہتا اللہ رب العالمین دے وجود تے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوا. اسا توحید باری دی گل کر لیا. اج دا عنوان بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے انہوں لوگوں نے فرمایا اگر بغیر ملا تو اگر کشتی نہیں چل سکتی، اگر بغیر جناب سامان اتارن والے بندے تو اس کشتی دے وچوں جناب سامان زمین تے نہیں لے سکتا، وہ کشتی اپنی منزلہ طے نہیں کر سکتی. تے امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے اگر بغیر ملا تو اگر کشتی نہیں چل سکتی، پر تانوں سمجھ آنا چاہیے اللہ دی اتنی بڑی زمین ہے، اللہ دا اتنا بڑا ایک آسمان نہیں بلکہ سب آسمان ہے. فرمایا او آسمان دی مختلف دنیا میں او بغیر اللہ دی ذات تو کیویں چل سکتے ہیں. او منکرین خدا نے جدوں دلیل امام سنی اس وقت کہندے نے حضور اج تک سانوں کسے سمجھایا ہی کوئی نہیں، اج تک کسے نے اس طرح عقلی دلیل سانوں پیش نہیں کی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے اگر کوئی اور دلیل چاہیے میں اللہ دا قرآن بھی پیش کر سکنا، اپنے محمد عربی دا فرمان بھی پیش کر سکنا. انہاں جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی اللہ دے وجود تے جدو دلیل سنی دل حضور اپنی زبان مقدسہ وچوں سامنے بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھا دیو جدیاں حدیثاں یاد کر کے اللہ نے تہانوں اتنا عقل تے شعور عطا فرمایا ہے. اس سارے آئے سن منکر خدا بن کے، لیکن جدوں چارے نے کملی والے دا کلمہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں گل مدینے والے آقا دی بارگاہ دے وچ ایک کوئی عرض کردے نے کملی والیا اگر تیری امت علماء حق اتنیاں کو عقل والے نے تے کملی والے دی عقل تو میں قربان جاوا. میرے مصطفیٰ فرماتے نے اللہ نے 100% عقل دے حصے فرمائے، فرمایا 100 وچوں ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق دے وچ تقسیم کیتا. او دے وچ سائنسدان، او دے وچ ڈاکٹر جناب، او دے وچ ایڈوکیٹ، او دے وچ علماء. اللہ نے 100% عقلاں دے حصے کیتے، ایک حصہ پوری کائنات دی مخلوق نو عطا کیتا. ایتھوں تک کہ اگر جانور اپنے بچے نال پیار کردا ہے، او جانور نو جڑا شعور اپنے بچے دی پہچان والا ہے، او بھی جناب 100 دے وچوں 1% اللہ نے کائنات دی مخلوق دے وچ عقل تے شعور تقسیم فرمایا. کملی والیا 99% جڑی عقل تے شعور او دا کی کیتا گیا. میرے آقا فرماندے نے او اللہ نے میں محمد نو عطا کی. امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم دے اندر اس حدیث نو لے کے آئے. صاحب تنبیہ الغافلین اپنی کتاب دے اندر اس حدیث نو نقل کیتا. آپ فرماندے نے اس 100 دے وچوں اگر 1% عقل کائنات دی مخلوق دے وچ جڑی تقسیم کیتی جاوے، اج کوئی وکیل بندے دے سامنے کھلو جائے وہ کسی نو گل نہیں کرن دے کیونکہ او دے کول دلائل، او دے کول شعور LLB پڑھیا وے. اگر کسی ڈاکٹر نہ گل کیتی جاوے او دے کول ہزاراں مثالاں موجود ہون گیا. لیکن میں قربان جاوا علامہ اقبال بولے آپ فرماندے لے بمصطفیٰ برسا خیر سکتی بمصطفیٰ
فیصلہ کہ تیر خماس کربا اونا رسیدی تمام ابو لہب پیس. علامہ اقبال بول کے کہنا ہے او دیوانیا اگر تو مصطفیٰ دے دوارے تے پہنچ گیا, اگر مصطفیٰ دی بارگاہ تیرا حاضری ہو گئی, اگر مصطفیٰ دی بارگاہ تو پہنچ گیا, کربا اونا رسیدی تمام بولا حبیث, اگر تو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچ گیا پھر تیرا مقام بڑا اعلیٰ تے عرفہ ہے. اگر اس جگہ تے تو نہ پہنچیا پھر تو ابو لہب رہے گا, کیونکہ اس دربار یمن دے وچوں اویس آوے تے تابی بن جاوے, حبشے دا بلال آوے تے عاشقاں دا امام بن جائے, اگر فارس دا رہن والا سلمان آوے او دی شان میں مصطفیٰ کہندے نے سلمان منا اہل البیت, ان لوگوں سلمان میری اہل بیت دا حصہ. لوگوں کو یہ بڑا عقل و شعور کی باتیں کرتے ہیں. آج مولویوں کو کی پتا ہو کہ دنیا کتنے پہنچ گئی ہے. میں کہا سب دنیا کا پتہ لوان کی ضرورت ہی نہیں, بس یار کی گل سلام اللہ اولا لبے پہنگے پام اللہ میں علمہ وچ بسام اللہ اسا علمہ وچ بس گئے, اسا تیری گل کے سنیے, اسا اس آمینہ دے لات نوکر دے غلامہ جڑا بیٹا فرشا دے ہوئے تے عرشا دیا خبرہ دیندہ ہے, جڑا بیٹا فرشا دے ہوئے تے اپنی انگلی دا اشارہ کرے تے چند دے دو ٹکڑے فرما دے وے تے قرآن کرے ایک تارابہ تس ساعتو ول شکل کمر کہ او دنیا نے دیکھیا میرے محمد دی انگلی دا اشارہ ہو گیا, آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو گئے, سیدہ دے ہو گیا. میں کہہ جس نبی نے زمین تے بیٹھ گئے آسمان تے چند دے دو ٹکڑے کی دے اور جڑا بندہ محمد عربی دے دین نو سمجھ گیا انہیں دنیا دی لوڑ نہیں, دنیا دے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. محمد عربی دا غلام اللہ دے انہیں شان عطا کی دیئے اور دنیا تو چڑھا بھی جاوے, انہیں داتالی اجمیری کہتے لے, انہیں مرینو دین اجمیری کہتے لے, انہیں شہر محمد شرف پوری کہتے لے, انہیں کولنے دا تاجدار کہتے لے. میں کہے کتنا عزتہ ملی گا اب کی محمد سے وفاتوں لے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے لے. اگر محمد غلام جو بن گیا انہیں ساری کائنات پیچھے پیچھے پھر دیئے کیونکہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی دا. اگر کسی مولوی بیکھیا ہی نہیں ہے, مولوی بیکھیا ساٹھے پر کے نکم میں پورا دا کردار بیکھیا تھے لوگوں کیا مولوی ہیں جو دل مسیح تے بیٹھ کے بندے کو سننے آسا دیتے وہ کہنا ہے مولوی نے کام بیکھ لو, اور یہ جملہ ہر دکان تے اور ہر وہ بندہ جنہا دین تو بیزار ہے وہ دی زبان تے جملہ عام ہوتا ہے مولویوں دے کام بیکھ لو. میں کیا مولویوں دے کام نہ بیکھ ہے کدی اپنے گربان دے بچ چاک لیا تھا. اگر ایک مولوی غلط ہے تو سارے مولوی غلط نہیں. مولوی لیاؤ گا حضرت امام احمد رضا ورگا, مولوی دیو نہیں چڑے امام احمد بن حنبل جیسے ہو, مولوی کیوں نے چڑے امام مالک جیسے ہو, مولوی کیوں نے چڑے شیر محمد شرف پردہ تاجدار اے ہو جو مولوی ہو تاجدار کونڈا ورگے اسا کا دے مولویاں اسا تے اہمی اپنا دین تے ناتے اللہ دے دین تے ناتے اپنے رزق پہ کما لیا. وگرنہ اصل علماء حق ہو گئے کہ جنہاں تے چہرے نو دیکھو اللہ کی عزت کی قسم ہے رب یاد آ جاتا ہے, انہاں دا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے, انہاں دی گفتار بھی اعلیٰ ہوتی ہے. ایک قدیمہ آخی مولویوں دے کام اگر یہ مولوی اگر تو الہ نو سمجھنا ہے کہ
تمہیں رزق کس وجہ سے دیتا ہے؟ کملی والے نہیں، فرمایا وَبِهِمْ يَمْتُرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جنہیں دنیا تے رہ کے اللہ دے قرآن دی تعلیم نو عام کرتے ہیں، علماء دا صدقہ ربے کعبہ تانوں آسمانہ تو پانی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ مولویاں دے صدقے تانوں رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں میں، علماء حقہ کی کل پیا کرنا، انہاں دے صدقے تانوں رزق پیا ملتا ہے، ان کوئی مولوی نے کون پال سکتا ہے؟ یہ دے قسمت دکھا دے، اگر اللہ جنہوں کتے پسند کر لوے نا تو میرے آقا کریم نے فرمایا کن عالمن، حضور نے 4 نصیحتاں کیتیاں کنیاں؟ بولو ذرا 4 نصیحتاں میرے آقا فرمائیاں، فرمایا کن عالمن، فرمایا ہو سکے تو عالم بن جایا جائے، ہو سکے تو عالم بن جایا جائے۔ یا رسول اللہ سارے عالم کے نہیں بن سکتے، اسی دنیا میں تے کماؤنی ہے نا، اساں وہ جاوے کسی نے کیا کہ ایک بندہ دودھ دے وچ پانی پیا پاوندا سی تے پانی پا کے انہیں آکھیا مینوں پانی دا گلاس سے پلاویں، پانی دا گلاس پیش کیتا گیا، وہ پانی بہ کے پین لگ پیا، انہیں آکھیا کھلو کے پی لے، انہیں آکھیا نہیں بہ کے پانی پینا سنت ہے، تے میں آکھیا دودھ دے وچ ملاوٹ کرنا اے نہیں تینوں پتہ میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، فرمایا جڑا دودھ وچ نہیں کسی بھی چیز وچ ملاوٹ کرے وہ کسی اور دا نوکر بھی ہو سکتا ہے، زہرا دے بابے دا نوکر نہیں، وہ سادہ غلام نہیں، سادہ غلام ہوئے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، پھر ایسے کی پیر طریقت پہ لاکھوں سنا ہے۔ حضرت غلامی اپنے اپنے طریقے دے نال اپنائی ہے نا، کہ جی سانوں کل چنگی لگے پانی بہ کے جناب پینا سنت ہے، تے میں کہ ناقص چیز بیچنا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، جہاں حرام تو نہیں بچن دے گا وہ سنتاں دا پنڈا کو پابند ہے، سانوں اے ہو جا کوئی نوکر زہرا نہیں چاہیے، نوکر محمد ہو گئے کہ جتیاں عطاواں نو ویکھ کے بندہ کہے اے محمد عربی دا غلام جا رہے حضور دا غلام جا رہے کہ علماء کی نقل کیا کرنا کہ علماء جڑے نے اللہ نے انہاں دے صدقے تانوں رزق عطا فرمانا ہے، اور جس بندے میں گل سمجھ آ جاوے وہ بندہ وہ کبھی بھی کسی عالم دا بے ادب نہ بنیا جے، کیوں؟ اگر کسی مسلح رسول دی وجہ تو، اگر کسی جناب اللہ نے کر دے خادم ہون دی وجہ تو کسی عالم دے نال ذاتی بندے چھپا کے کبھی بھی انہاں نال دشمنی نہ لیا جے، کیوں؟ کہ وہ لوگ نے جنہیں مسلح رسول دے کھلو کے تاڑا کلام تاڑے سارے گناہاں سمیت تاڑیاں گناہاں دیا بننا جنہیں نماز کی حالت میں تسا لے کے پیچھے اس امام کی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ تاڑا مقدمہ لے کے رب دی بارگاہ چاہتے ہیں سونیا ایک قرآن میں پڑھا گا میرے والوے کی ایک گناہگار تیرے نبی دے امتی پیچھے آ چکے ہیں تیرے دربار جو آگے ہیں، یا اللہ میں اللہ دا مقدمہ تیری بارگاہ جو پیش کرنا، یا اللہ انہوں نے معاف کر دے، وہ قرآن پڑھتا جاندہ ہوئے رب دے نال گلاں کرتا جاندہ ہے، پر رب کہندا ہے ان اوہی وقت آگے ہے جدھر تو سلام کرے گا اسا ادھر تے بھی بخش دے گے، اور جدھر سلام کہنا گا ادھر تے بھی بخش دے گا۔ میرا آقا نے 4 نصیحتیں کی، کتنی نصیحتیں؟ میرا آقا نے فرمایا کن عالمن، عالم بن جایا جے، کی بن جایا جے؟ حضور نے فرمایا اگر نہیں بن سکتے او متعلمن، طالب علم بن جایا جے، کی بن جایا جے؟ اگر درس قرآن ہوئے تھے بندے کو 15-20 منٹ ٹائم نہ ہوئے بندہ اسی طرح سے نکلے کہ جاوے کام گلیلے میں بے کے اڑدا ہے، ایسے کر کے نکل جاوے تھے حضرت صاحب نے کرنا بھی کچھ نہ فارغ ہوئے کہ کتے میرے کانوں وچ قرآن کے درس کی آواز نہ پہ جائے، کتے میں سننا لگا میرے کو تو ٹائم کوئی نہیں، کرنا کی حضرت صاحب نے جانا تے جا کے یا چاہ پینی ہے تے یا جا کے ہوگا پینا ہے تے یا جا کے چوک دے وچ کھلو گے ایک تجزیہ کرنا ہے کہ آج جناب پی ٹی آئی دے نال کی ہو گیا تے نون لیگ دے نال کی ہو گیا، پولیس والے دے نال کی ہو گیا تے رینجر والے دے نال کی ہو گیا، ملک دے حالات کی نے اور ملک دے حالات تو نہیں بدل سکتا، لیکن جنہیں رب دے قرآن دا درس چھڑ کے تو چلا گیا ہے تیرے واسطے ایک باعث عبرت ہے، اللہ دے قرآن نال پیار ہوتا دنیا ہلاک ہو جائے لیکن تو آندہ میں چپیلا ہوا اگر میں رب دا قرآن نہ سنا محمد
محمد عربی دا فرمان نہ سنا تے میری بدبختی ہے اللہ میں نے موقع دیتا ہے میرے کان سے قرآن دی آواز بہ رہی ہے یا محمد عربی دے فرمان دی آواز بہ رہی ہے اس گل تے سبحان اللہ ٹھڈی ہو گئی پتہ نہیں فرمایا میرے آقا نے کن عالمن پہلی نصیحت ہے عالم بن جاؤ فرمایا دوسری نصیحت ہے او متعلمن یا طالب علم بن جاؤ طالب علم نہیں کہ پتہ مجھے سے آگے ٹوپی پا دے ایک امام دا قرآن دے عالم دا درس بھی سن لو گے ایک گل بھی یاد کر لو گے یہ بھی کسی طالب علم سے شمار ہو جاؤ فرمایا یا متعلم بن جاؤ یا عالم بن جاؤ تیسری میرے آقا نے فرمایا اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تے فرمایا عالم بھی نہیں بن سکتے میرے آقا نے فرمایا او مستمعن پھر یا انہاں نوں سنن والے بن جایا جائے سنن والے بن جاؤ سنتے لیا کرو انہاں دی وہ پھر اگوں پیو دادے دی گل کردے نے وہ بھی پیو دی گل کردے جنہاں تسی کلمہ پڑھیا ہے فرمایا جا او مستمعن انہاں دا سامع بن جاؤ انہاں دی گل سن لیا کرو اے اللہ دے نبی دی تیسری نصیحت ہے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی کام نہیں کر سکتے سنیا پھر فرمایا او محبن یا انہاں نال پیار کرنے والے بن جائے میں کہا نہ کرو میرے پیار دی لوڑ بھی کوئی نہیں کیونکہ جنہاں دی نوکری کرنے ہوئے عزتاں بھی ہوئی دیندے نے پیار بھی ہوئی دیندے نے لیکن میرے آقا نے چوتھی نصیحت کی فرمایا او متحبن یا انہاں لوکاں نال پیار کرنے والے بن جائے گے پھر آقا نے چار گلاں کیتیاں پھر اپنے صحابہ نوں مخاطب کر کے فرمایا صحابہ انہاں چاراں دے وچ جیڑا درجہ تانوں پسند ہوے یا عالم بن جایا جے یا متعلم بن جایا جے یا انہاں دا سامع بن جایا جے یا انہاں نال پیار کرنے والا بن جایا جے آقا فرماتے نے انہاں چاراں دے وچوں کوئی ایک بن جایا جے پنجواں نہ بنیا جے پنجواں نہ بنیا جے چاراں دے وچوں اللہ جیڑا بھی تانوں درجہ عطا فرما دے انہوں سینے نال لا کے اپنے رب دا بھی شکر ادا کریا جے اپنے نبی دا بھی شکر ادا کریا جے لہذا دین دے نال پیار کرنا ہے تے دین نال اج سب نال وڈی چیز بندہ جڑا دین تو بیزار ہوندا ہے نا علماء تو بھی بیزار ہوندا ہے وہ کسی مولوی کو نہیں بیٹھے گا گل نہیں سنے گا وہ کہے گا کتے نہیں مولویاں دی گل ہی ہے وہ مثالیں دے چل کے یوسف علیہ السلام دے وہ جناب جی نے بھیٹکی دی مثال ہے وہ بھیٹکی نے آکھیا اگر میں یوسف نو کھادا ہوئے تے 14ویں صدی دے مولوی تے نال میرا حشر ہوئے یہ اج تک حدیث کوئی نہیں ایک کسی بغیرت بدبخت نے علماء دے خلاف گل کر کے یہ زبان درازی کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا علماء حقا جدو زمین تے چل دے رہے اللہ دے نورانی فرشتے انہاں دے پیراں تلے پر بچھاوندے نے فرمایا جدو وہ کسی جگہ تے سفر کرتے رہے فرمایا نورانی ملائکہ رب نو کہندے نے سونے ربا اسی اس عالم دین دی زیارت نہ کر رہے سبحان اللہ میرا آقا نے خود فرمایا من زار عالما فقد زارنی اس طرح کسی عالم دین عالم ربانی حق اہل سنت کے عالم کی بات کر رہا ہوں اے نہیں کہ جڑا مرضی مولوی چکیا ہوئے مرزا چیرنی ورگے بدبخت ہو آکے وہ بھی عالم ہے میں کیا پیغمبر عالم نہیں ہوندا عالم وہ ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ دیا حدیثاں جا کے پڑھیا ہوئے کسی کو یہ وہ عالم نہیں کسی عالم دی زیارت کرو میرے آقا فرماتے گویا کہ اس بندے نے او دی نہیں میری زیارت کی تھی من صافہ عالمن فقط صافہ علی میرے آقا فرماتے جس نے کسی عالم دین حق کے عالم کے ساتھ مصافہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافہ کیا میرے آقا فرماتے جیڑا او دی مجلس سے بیٹھا ومن معی وہ بندہ اینجیے جب محمد کی مجلس سے بیٹھا ہے کیونکہ وہ تے گلاں کے سرکار دیا ہونی ہے نا نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی آمینہ کل حشر تیرے لال تے مکنی اے آمینہ کل حشر تیرے لال سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ رب العالمین
العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے نال کسی نے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ بے نیاز ہے وہ دی کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی دی اولاد ہے ولم یکن لہ کفوا احد وہ دا جوڑا بھی کوئی نہیں وہ دے برابر بھی کوئی نہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر بات کرنے کے بعد ادھر ضمن آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اللہ کی توحید پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا